السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، ایک نہایت اہم ترین موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ وہ موضوع ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آج کی مارکیٹ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی گمراہی، دلالت، معصیت اور نافرمانی سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ سامعین کرام، مشاہدین عظام، اللہ تعالی کے محبوب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 561 میں ہوئی، 6ٹھی صدی ہجری کے وہ عظیم ترین بزرگ گزرے ہیں، جن کی ذات با اقدس سے امت محمدیہ نے بہت ہی زیادہ خیر، بھلائی اور فائدہ حاصل کیا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی کی تبلیغ کی، سنت نبوی کی اشاعت کی، اور سنت نبوی کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے بہت ہی قابل قدر، گراں قدر خدمات انجام دیے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود بھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی وصیت اور تلقین کیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی شریعت اسلامیہ کے پابند تھے اور مکمل پابندی کرنے والے، بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمہ وقت انجام دیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت اسلامیہ کو ہر چیز پر آگے رکھتے تھے، ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک عظیم واعظ خطیب تھے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ آپ کی واعظ و نصیحتوں کو سن کر، آپ کی تقریر کو سن کر، آپ کے پند و نصائح کو سن کر بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے آپ کی مجلسوں میں توبہ کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں سے، اپنے غلط طریقوں سے۔ اور شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم کے مطابق، اپنی تحقیق کے مطابق دین اسلام، صحیح دین کے متبع
اور پیروکار تھے، وہ بدعتی نہیں تھے، وہ بدعت کے ایجاد کرنے والے نہیں تھے، وہ بدعت کی تائید کرنے والے نہیں تھے، وہ بدعتیوں سے دوستی اور محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سلف صالحین کے منہج اور طریقے پر چلنے والے تھے۔ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں، اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں سلف صالحین کی اتباع کرنے پر ابھارتے رہتے تھے، بدعتوں سے روکتے رہتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ توحید کے مسائل میں، مسائل توحید میں، ایمان بالنبوہ میں اور آخرت کے امور میں، یوم آخرت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا منہج اختیار کرتے تھے۔ آپ موحد تھے، مشرک نہیں تھے، آپ توحید کے پرچارک تھے، شرک کو نکارنے والے تھے۔ آپ نے اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی میں سنت نبوی کو آپ آگے رکھتے تھے، اور آپ کی مائے ناز کتاب جس کا نام ہر ایک کو یاد ہے، غنیت الطالبین، آپ کے منہج پر، آپ کے اصول پر، توحید کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے بارے میں آپ کی کتاب غنیت الطالبین یہ گواہ اور شاہد عدل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سامعین کرام، دین میں بدعت سے منع کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دین میں بدعت سے منع کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کا عقیدہ بالکل صحیح سالم توحید کے معاملے میں تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کا احترام اور ان سے محبت کو ہم ایمان کا ایک اہم ترین جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کے نام پر لوگوں نے نئے دین ایجاد کر لیے ہیں، بدعتیں گڑھ لی ہیں، اس کے نکیر کرنے پر بہت سارے لوگ یہ ہمیں طعنہ دیتے ہیں، یہ طنز کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اولیاء کرام کی قدر و منزلت نہیں جانتے ہیں۔ میں اپنی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث حضرات، ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کرام کا ان کے منصب کے مطابق، منہج سلف صالحین کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ان کے احترام کو دین کا ایک اہم ترین حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنا ہم کفر اور معصیت سمجھتے ہیں۔ ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، اولیاء کرام چاہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں یا دیگر اولیاء کرام جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ وہ اولیاء ہیں یا کیا ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کو دیکھ کر، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر، ان کی توحید کو دیکھ کر، ان کے اتباع سنت کو دیکھ کر ہم اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں جس طرح احترام کے وہ لائق ہیں۔ بلکہ اولیاء کرام بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گستاخی کرنے والے کو ہم اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں، اور اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کی شان میں گستاخی کرنا حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اولیاء کرام سے محبت اور احترام کو ہم ایمان کا جز سمجھتے ہوئے ہم
اسوا اور نمونہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، اور اولیاء کرام کی اتباع اور پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی اتباع اور اولیاء کرام کی پیروی، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، ان کے احترام میں، ان سے محبت کرنے میں، ان کی پیروی کرنے میں ہم کسوٹی مانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو منہج سلف صالحین اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق، اور نہ ہم خود اولیاء کرام کی شان میں غلو کرتے ہیں، نہ غلو کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ اولیاء کرام کی شان میں غلو کو دین کے اندر غلو اور دین کے اندر حد سے آگے بڑھنا تصور کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ان کے بارے میں غلو کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اللہ کا بیٹا اور ان کو معبود بنا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 کے اندر اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے یہود و نصارہ تم اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، غلو نہ کرو۔ اب اگر ایک عیسائی مسیحیت پر چلنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دے، ان کو اللہ مان لے، اور ہم اس پر انکار کریں، تو عیسائی کوئی کہے، کوئی عیسائی یہ کہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی قدر نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ قطعاً اس کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں، برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، اور ہم اپنے رسول کے اپنے سارے انبیاء کرام کے بارے میں، سارے رسولوں کے بارے میں غلو کو حرام اور ناجائز، بلکہ حسب مراتب اس کو کفر تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، آج ایک گروہ ہے ہمارے ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر ایک گروہ ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور معلوم نہیں کتنی بدعات اور خرافات کر رہا ہے، ان کی توہین کر رہا ہے، ان کی لکھی گئی کتاب غنیت الطالبین کو نہ پڑھتا ہے اور نہ سمجھتا ہے اور نہ اس کا احترام کرتا ہے۔ کیا شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر بدعتیں ایجاد کر لینا، خرافات گڑھ لینا، بکواس کرنا، ان کو عالم الغیب ماننا وغیرہ وغیرہ، ان کو داتا اور مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد رسی کرنے والا ماننا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی شان میں بڑھانا ہے یا گھٹانا؟ جبکہ شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ ان ساری چیزوں سے کوسوں دور ہیں، میلوں دور ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج مسلمان کا ایک گروہ ان لوگوں پر اولیاء کرام کی توہین اور بے عزتی کا الزام لگاتا ہے جو ان کے خود بنائے ہوئے عقیدے کو نہیں مانتے۔ جیسے عیسائیوں کے بنائے ہوئے عقیدے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو عیسائی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ شان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔ ایسے ہی آج اگر کوئی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی نئی نئی چیزیں دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، اولیاء کرام کے احترام کے نام پر اگر کوئی گڑھ لے، جس کا گڑھنا بالکل اظہر من الشمس ہو، جن کی گڑھی ہوئی بات کا ثبوت نہ قرآن کریم سے ہو اور نہ سنت رسول ہاشمی سے ہو، نہ صحابہ کرام سے ہو، نہ منہج رسول سے ہو، اور اس کا انکار اگر کوئی کرے تو کیا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہم توہین کرتے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا احترام یہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا
کی عزت افزائی یہ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت یہ ہے کہ توحید کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں جو انہوں نے کہا ہے، جس انداز سے کہا، اسی کو اپنایا جائے، اسی کو لیا جائے۔ آپ کبھی شرک کے تائید کرنے والے نہیں تھے، آپ بدعتوں سے روکنے والے تھے، کیونکہ بدعت دلالت ہے اور ہر دلالت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کے اندر جائے گا ایسا کرنے والا۔ ہمارے یہاں محبت کی ایک کسوٹی ہے، کوئی بھی ہو، امت محمدیہ میں سے سارے لوگوں سے محبت، ولا اور برا کی ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے۔ جس معیار اور کسوٹی پر ہم چلتے ہیں وہ معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، وہ معیار صحابہ کرام کا منہج ہے، وہ معیار، وہ کسوٹی تابعین کرام کا منہج ہے، وہ معیار اور کسوٹی اہل حق علماء کا منہج ہے۔ ہم کسی نہ دین میں غلو کرتے ہیں، نہ دین میں غلو کو حلال سمجھتے ہیں، نہ صحابہ کرام کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں غلو کو حلال سمجھتے ہیں، نہ انبیاء اور رسولوں کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اور نہ ہی انبیاء اور رسول کے بارے میں غلو کو حلال اور جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتارا اور دین اسلام کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں ربیع الثانی کے مہینے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر، عقیدت کے نام پر، احترام کے نام پر اور محبت کے نام پر چند دجالوں نے، چند مکاروں نے، چند بدعتیوں نے، جو بدعت کے گرویدہ ہیں، جو بدعت کے خوگر ہیں، انہوں نے بہت سارے بدعات ایجاد کر لیے، خرافات کا ایجاد کر لیے، جس کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب غنیۃ الطالبین اور دیگر تصنیفات کے اندر نہ ذکر کیا ہے، نہ تائید کی ہے، نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ اور دو ٹوک فیصلہ ایک سنی مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اگر کوئی کہے بھی اپنے بارے میں، عقیدت کے بارے میں ایسی چیزیں جو قرآن کے خلاف ہوں، جو سنت رسول کے خلاف ہوں، جو تعلیمات رسول ہاشمی کے خلاف ہوں، تو سب کی بات ٹھکرا دی جائے گی۔ بات لی جائے گی آقا نامدار کی، بات لی جائے گی مدینہ والے آقا کی، اور ان کے بعد بات لی جائے گی خلفائے راشدین کی۔ جبکہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر جو بدعتیں لوگوں نے گڑھ لیا ہے، چاہے وہ 11ویں کی بدعت ہو یا اور کوئی خرافات ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں ایک دو تین روایت آپ سن لیجئے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بخاری شریف کی روایت، حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ جس نے کوئی بھی عمل کیا جس عمل پر شریعت سے ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم موجود نہیں ہے، فرمان موجود نہیں ہے، تو وہ قابل رد ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ایک لمبی حدیث ہے، وَإِيَّاكُمْ الْغُلُوَ فِي الدِّينِ، دین کے اندر حد سے آگے بڑھنے سے بچو، پرہیز کرو، آگاہ رہو، چوکنا رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے بارے میں تم حد سے آگے بڑھ جاؤ۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ الْغُلُوَ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پیشرو لوگوں کو، تم سے پہلے لوگوں کو دین کے اندر غلو نے ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ صحیح سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 3057، جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ربیع الثانی کے 11 تاریخ کو یا 11 تاریخ کی شب اور رات کو 11ویں کے نام پر
جو مارکیٹیں گرم کی جاتی ہیں، جو عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جو پیٹ پوجا اور جیب پوجا کا انتظام کیا جاتا ہے اور بڑی دھوم دھڑکے کے ساتھ 11ویں منایا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی 11ویں نہ منائے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، بدعتوں سے بچتے ہوئے، خرافات سے بچتے ہوئے، شرکیہ اعمال سے بچتے ہوئے، تو اس پر قدغن لگایا جاتا ہے، اسے تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ ولیوں کا گستاخ ہے۔ یاد رکھو، اگر ولیوں کی قدر و قیمت پہچاننے والا، ولیوں کا احترام کرنے والا، ولیوں کی عزت کرنے والا، ولیوں سے محبت کرنے والا، ولیوں سے عقیدت کرنے والا، اگر موجودہ دور میں عصر حاضر میں اگر کوئی جماعت پائی جاتی ہے تو اللہ میری بات پر گواہ ہے، وہ اہل سنت، وہ صحیح اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اہل حدیث ہیں جن کو تم وہابی کر کے گالیاں دیتے ہو۔ اور اس کے علاوہ بیشتر جماعتیں، بیشتر پارٹیاں اور گروہیں بدعتوں سے محفوظ نہیں ہیں، اور علامہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدردان نہیں ہیں، بلکہ گستاخ ہیں، ان کی شان کو گھٹانے والے ہیں، ان کے نام پر اپنے پیٹ پوجا اور جیب پوجا کا انتظام کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بن کر عطا الرحمن سعیدی عرض کرا کہ آپ نے جو 11ویں یا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو عقیدہ بنا لیا ہے، جو منہج بنا لیا ہے، جو کچھ گڑھ لیا ہے، آج اگر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوتے، جو متبع سنت تھے، جو بدعت کے انکار کرنے والے تھے، جو موحد تھے، جو توحید کی دعوت دینے والے تھے، شرک اور خرافات اور بدعتوں سے روکنے والے تھے، تو اپنے پیر مبارک کا جوتا نکالتے اور تمہارے سروں پر اتنے جوتے مارتے کہ تم گن نہیں پاتے، کیونکہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بدعت سے بہت دور تھے، بدعتیوں سے بہت دور رہتے تھے، بدعتیوں کو بدعت سے روکتے تھے، توحید کے خوگر تھے، توحید کے چاہنے والے تھے، اور شرک سے کوسوں دور تھے، شرک سے لوگوں کو دور کرتے تھے۔ لیکن آج صوفیوں نے، اہل تصوف نے، یا باطل نظریات والوں نے، یا باطل عقائد والوں نے، یا باطل منہج و طریقے والوں نے بہت سارے خرافات، بہت سارے بکواس و خرافات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے نام پر گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے 11ویں کے نام پر، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر، صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کے اندر، تابعین کرام کے اقوال اور اعمال کے اندر 11ویں نام کی نہ کوئی پوجا ہے، نہ کوئی نظر ہے، نہ کوئی نیاز ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کسی سے کوئی محبت کرنے کی علامت و نشانی ہے۔ مسلمانوں، اپنی آنکھیں کھولو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے جیب پر بھی ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، آپ کے عزت و آبرو کو بھی لوٹے جا رہے ہوں، اور آپ کے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہو، آپ کو بدعتوں پر نہ ابھارا جا رہا ہو۔ یاد رکھو، اگر شرک لے کر کے گئے، بدعتیں لے کر کے گئے، تو جنت میں داخلہ حرام اور ناجائز حرام ہوگا اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ ایسے موقع پر ہم ان بھائیوں سے جو 11ویں کی تائید کرتے ہیں، جو ربیع الثانی کے قمری تاریخ کے اعتبار سے 11 ربیع الثانی کے شب کو 11ویں مناتے ہیں، مختلف انداز سے ہر ملک کے اندر، ہر ایریا کے اندر 11ویں منانے کے الگ الگ طریقے رائج ہیں۔ ایسے 11ویں منانے والوں سے ان کے ایمان کا، ان کے علم کا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عقیدت اور محبت و احترام کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت اور آپ سے وارث شدہ تعلیمات پر کا واسطہ دے کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں چند سوالات 11ویں منانے والوں کے خدمت میں۔ اس کا جواب ذرا آپ عوام کو دیجئے، ہمیں نہ دیجئے، اس کا جواب آپ تلاشیے
اور عوام کو دیجئے، عوام کو بھٹکائیے نہیں۔ یہ بیچارے کم علم ہیں، یہ بیچارے، ان کو آپ نے علماء سے روک دیا، علماء ربانی سے، علماء حق سے، اسٹیجوں پر مخالفتیں کر کے من گڑت ضعیف اور موضوع، من گڑت جھوٹی واہی تواہی کی روایتیں بیان کر کے تم نے ان کو علماء ربانی سے، علماء اہل حق سے دور کر دیا، اور علماء سو کے دامنوں میں لا کر کے مضبوط رسی سے تم نے باندھ لیا۔ یاد رکھو، اپنی بدعتوں کا بھی تمہیں گناہ ملے گا، اور 11ویں کی بدعت جو تم پھیلا رہے ہو تقریروں کے ذریعہ، تحریروں کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، ان پر چلنے والوں کا بھی عذاب تمہارے لیے جاری رہے گا، اور تمہارے نامہ اعمال میں گناہ جاری رہے گا۔ چند سوالات ان لوگوں کے نام جو 11ویں کرتے ہیں، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ وفات کے موقع پر کو منع کر کے 11ویں کرتے ہیں، 11ویں کی تائید کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چند سوالات ذرا آپ غور کیجئے گا اور اس کا جواب تلاش لیجئے گا، اور بہت ہی غور طلب سوالات ہیں۔ نمبر 1، پہلا سوال، 11ویں شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات پرملال کی مناسبت سے منائی جاتی ہے، جو 561 میں ہوئی۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و تابعین کے دور میں یہ چیز نہیں تھی، یہ چیز نہیں تھی، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے دور میں تھے ہی نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں تھے ہی نہیں۔ یہ 11ویں کے نام پر جو بدعت ہے، خرافات ہے، بکواس ہے، شیطانیت کی چیز ہے، یہ صحابہ کرام کے دور میں اور تابعین اعظام کے دور میں یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کی شرعی حیثیت، دینی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا اس کو دین مانا جائے گا؟ کیا اس کو شریعت مانا جائے گا؟ کیا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے جس کو لوگوں نے گڑھ لیا، لوگوں نے کیا ہو، اور آپ جانتے ہو دین مکمل ہو چکا؟ چنانچہ میں بتلاتے چلو کہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ بدعت ہے 11ویں منانا، یہ خرافات ہے، یہ دین میں حد سے آگے بڑھنا ہے، اور اولیاء کرام خاص طور پر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کو مان کر 11ویں منانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی اور بدتمیزی ہے کہ اگر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو کوڑے برساتے منانے والوں پر۔ دوسری بات، دوسرا سوال، جس عمل سے اسلام کی 6 صدیاں خالی ہوں، 6 صدیاں خالی ہوں، اسے فرائض شرعیہ سے بھی زیادہ اہمیت دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ 6 صدیوں کے بعد جو بدعت ایجاد کی گئی 11ویں کے نام پر، اس کو اسلامی شریعت میں جو فرائض ہے، واجبات ہے، اس سے زیادہ اہمیت دینا، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، اے 11ویں منانے والوں، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ وفات کے تاریخ کو، اے 11ویں منانے والوں، آپ ذرا اپنی گریبانوں میں منہ ڈالو۔ آپ کا عقیدہ کیا توحید ہے؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے پیروکار ہیں؟ کیا آپ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو جانتے ہیں؟ کیا اللہ کے حقوق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اولیاء کرام کے حقوق آپ جانتے ہیں، یا آپ لوگوں نے ایسے گڑھ لیا؟ سوال نمبر 3، اس کا جواب چاہیے۔ سوال نمبر 3، جو لوگ 11ویں نہیں مناتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یا جو ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ کون شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چل رہا ہے اس مسئلے کے اندر؟ کیا وہ لوگ جو مناتے ہیں، یا وہ لوگ جو نہیں مناتے بلکہ انکار اور تردید کرتے ہیں؟ اگر آپ کہو گے کہ وہ لوگ جو مناتے ہیں وہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے مطابق ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، ان کی اتباع و پیروی کریں، تو ذرا بتلاؤ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سے پہلے لوگوں کی وفات پر کتنی بار
تاریخ وفات کے موقع پر 11ویں یا ان کی تاریخ کے دن کو اس طرح کو منایا۔ اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ میری 11ویں مناتے رہنا، میری تاریخ وفات کے دن 11ویں مناتے رہنا کہاں کہا ہے؟ ذرا اس کا جواب تو دیجئے، پھر عوام کو دھوکہ دیجئے۔ سوال نمبر 4، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملال کے بعد خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کا یوم وفات منایا؟ آپ کی وفات کے دن کو کوئی بھی فنکشن یا پروگرام یا بدعت و خرافات ایجاد کیا؟ بولو۔ ہاں، ہمارے ہندو پاک کے اندر کچھ دن پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا، لیکن علماء اہل حدیث کے بار بار نکیر کرنے سے، لوگوں کو سمجھانے سے اس سے تو باز آ گئے، لیکن 12 ربیع الاول کی بدعت سے آج تک لوگ نہیں باز آئے۔ سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر صرف اور صرف خالی خولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہی کا یوم وفات کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا وہ ان تمام سے افضل ہے؟ خلفائے راشدین سے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ افضل ہے؟ صحابہ کرام سے افضل ہے؟ دیگر تابعین کرام سے افضل ہے؟ ائمہ اربعہ سے افضل ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ذرا اس کا جواب دیجیے۔ اگر آپ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی افضلیت ثابت کرتے ہو، مانتے ہو، تو بولو خلفائے راشدین کو کس درجے پر رکھو گے؟ دیگر صحابہ کو کس مقام پر رکھو گے؟ دیگر تابعین کو کس اسٹیج پر رکھو گے؟ ائمہ اربعہ کو کس اسٹیج پر؟ نہ آپ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وفات مناتے ہیں، نہ امام شافعی کی، نہ امام مالک کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، نہ خلفائے راشدین، تو انہی کا خالی کو مناتے ہو۔ کیا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد عبد القادر جیلانی آئیں گے اور ان کی تاریخ وفات منانا، یوم وفات منانا؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سوال نمبر 6، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر مرغا خریدنا اور اس سے ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا شرک نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے؟ تو اگر یہ شرک نہیں تب شرک کیا ہے؟ جبکہ حدیث ہے جو غیر اللہ کے لیے نظر مانے اسے پوری نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ حکم دیا ہے، نظر یہ عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہر عبادت کا حقدار صرف اور صرف وہ اللہ رب العالمین ہے جس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا اور ان کو اپنے زمانے میں ایک واعظ، ایک خطیب اور بہت ساری کتابوں کے لکھنے والا بنایا۔ میرے بھائیو ساتھیو، سوال نمبر 7، بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ اور آستھا رکھنا کہ 11ویں نہ منانے سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے یا بے برکتی ہوتی ہے، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات کے چھوڑنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ صحیح ہے ایسا عقیدہ رکھنا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 11ویں نہ مناؤ گے تو محتاجی آئے گی، مصیبت آ جائے گی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جیسے غیر مسلم دیوالی مناتے ہیں۔ ہاں، دیوالی کے موقع پر ان کے باطل عقائد ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر 11ویں نہیں مناؤ گے تو بے برکتی ہوگی، بے برکتی ہوگی، خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے؟ نفع اور نقصان دینے والا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ نمازوں سے نفع و نقصان کا فیصلہ ہوگا، برکت آئے گی نمازوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، توحید سے، بدعتوں کے دور رہنے سے، بھلائی کا حکم دینے سے، برائی سے لوگوں سے، قرآن کی تلاوتیں کرنے سے، قرآن سکھانے سے، قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، قرآن کو سکھانے سے، قرآن کو پھیلانے سے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے سے۔ یہ 11ویں منانے سے برکت نہیں، تو یہ بے برکتی کی اصل بنیاد ہے۔
کیونکہ اس سے رحمان خوش نہیں ہوگا بلکہ 11ویں منانے سے شیطان خوش ہوگا۔ سوال نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین کے بارے میں ایسا عقیدہ کیوں نہیں کہ ان کو ثواب ایصال ثواب نہ کیا جائے تو جان و مال کا نقصان، 11ویں منانے سے جان و مال کا نقصان کا خطرہ آپ کو ہے، اور صحابہ کرام اور تابعین کے بارے میں ایسا عقیدہ ہم لوگ کیوں نہیں رکھتے کہ ان کی تاریخ وفات کے دن ہم نیاز نہیں دیں گے تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ توبہ توبہ۔ سوال نمبر 9، قرآن و حدیث میں، قرآن اور صحیح احادیث میں 11ویں منانے کا کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پیش کرو۔ قرآن کریم کی کس آیت کریمہ سے صحابہ کرام نے اس طرح کے عبادات گڑھا؟ یا صحیح حدیث میں 11ویں منانے کا ثبوت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ اور اس حدیث کو سارے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 10، اگر ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے تو کیا شریعت نے ثواب پہنچانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کیا ہے؟ 11ویں کوئی خاص وقت مقرر کیا ہے؟ جیسا کہ 11ویں منانے والے 11ویں رات کی پابندی کرتے ہیں۔ کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے فلاں وقت فلاں دن کرو؟ اگر آپ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں ان کی پیروی کرو، ان کی دعوت کو سنو، پھیلاؤ اور اس پر عمل کرو، نہ کہ ان کے نام پر جو ضعیف اور موضوع روایات آپ لوگوں نے گڑھ لیا ہے یا بدعتیں جو آپ نے گڑھ لی ہے، اس کو پھیلانے سے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب نہیں پہنچے۔ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی صحیح اور سچے تعلیمات پر منہج صحابہ کے مطابق عمل کرنے سے انہیں ثواب ملے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ سوال نمبر 12، ایصال ثواب کے لیے بڑے لطف کی بات ہے، کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے نیاز دیا جا رہا، 11ویں کا نیاز بڑا پرسدھ اور بہت مشہور ہے۔ ایصال ثواب کے لیے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے مقصد کے خاطر دیا گیا، بانٹا گیا کھانا یا پانی یا شربتیں یا غلہ صدقہ ہوتا ہے جو فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ صدقہ کس کا حق ہے؟ فقراء کا، مساکین کا، ناداروں کا، جبکہ 11ویں کا کھانا خود ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، چکھ جاتے ہیں یا عزیز و اقارب کو کھلاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیا آپ اپنے مالدار عزیز و اقارب کو صدقے کا حقدار سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو صدقے کا حقدار سمجھتے ہیں؟ اسٹیجیں لگا کر کے گلے پھاڑنے والے لوگوں جو 11ویں پر لوگوں کو ابھارتے ہو، کیا آپ صدقے کے حقدار ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام صدقہ کیا ہے کسی بھی وقت، تو آپ صدقہ کس کو دیں گے؟ غریبوں کو، محتاجوں کو، ناداروں کو، وہ بھی دیندار لوگوں کو، نماز کے پابند لوگوں کو، اہل توحید کو، نہ کہ اہل کفر، اہل بدعت اور اہل شرک کو۔ سوال نمبر 13، ایک خاص تاریخ کو گھر والے مل کر کھیر پکا کر کھا لیں یا مسجد میں جمع ہو کر زردہ، پلاؤ، بریانی پیٹ بھر کر، ہمارے یوپی میں عطیہ چراؤ بولتے ہیں، پیٹ بھر کر بھر لیں، تو اس سے غریب کا کیا فائدہ ہونے والا ہے یا کسی روح کو اس کا ثواب پہنچنے کا احتمال اور گنجائش ہے؟ آخری سوال اس مجلس کی، 14 نمبر، 11ویں کے کھانے کو جسے خود ہی کھا لیا جائے تبرک سمجھنا کیسا ہے؟ خود بنا کے خود ہی کھا لیا جائے، اس کو تبرک سمجھنا کیسا ہے؟ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو 11ویں کا نیاز دیا جاتا ہے، یہ قرآن کے مخالف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف ہے، آپ سے آئی ہوئی وارث شدہ صحیح احادیث کے مخالف ہے،
خلفائے راشدین کے مخالف ہے، دیگر صحابہ کرام کے مخالف ہے، تابعین کے مخالف ہے، ائمہ اربعہ کے مخالف ہے، اہل سنت والجماعت کے مخالف ہے۔ لہذا یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ عوام کو لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب بیان کرتے ہیں ضعیف اور موضوع روایتوں کے اندر، اس سے امت محمدیہ کو فرائض سے دور کرنا ہے، واجبات سے دور کرنا ہے، ان کو بدعت کے دلدل میں ڈھکیلنا ہے، ان کے اندر شرک اور خرافات رائج کرنا ہے۔ یاد رکھو اللہ روز قیامت پوچھے گا کہ تم تک یہ بات پہنچائی گئی تھی کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 11ویں جو مناتے تھے یہ ناجائز، حرام اور غیر درست ہے، اس کو سنا تھا، آپ نے اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کا فہم اور سمجھ دے، اور اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق، صحابہ کرام کے اسوہ اور طریقے اور منہج کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، شرک سے بچائے، شرکیہ سارے اعمال سے بچائے، کفر سے بچائے، کفریہ سارے اعمال سے بچائے، بدعت سے بچائے، بدعت کے سارے اعمال سے بچائے، اسلام سے باہر کر دینے والی چیزوں سے بچائے، نبی کا پکا سچا مخلص پیروکار، متبع اور فرما بردار بنائے، اور شیطان کی پیروی یا شیطان کی راہوں کی طرف دعوت دینے والوں کی پیروی سے ہمیں مامون اور محفوظ رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔